الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے اس لیے عبادت بڑھا دیجیے، تب بھی کچھ بڑھا نہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس عبادت بڑھانے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو مکان کی چھت پر نماز پڑھتے تاکہ سردی جگائے رکھے، سردی سے یعنی ٹھنڈ سے نیند نہ آئے، چھت کے اوپر نماز پڑھتے۔ اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر نماز پڑھتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب نہ سو سکے، اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ آپ کا انتقال باکمال بھی سجدے کی حالت میں ہوا۔ آپ سجدے میں تھے، اسی میں آپ کو انتقال ہوگا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ پاک میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرمانا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ جب سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی یعنی جمع ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی، یعنی مچھلیاں بھی تسبیح کرنے لگتی۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ میری رات کی نیند اڑا دے، مجھے رات میں نیند نہ آئے، میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 40 برس تک یعنی 40 سال تک نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں گزاری، 40 سال تک راتیں عبادت میں گزاری۔ عطا کر دے عبادت کا مجھے جذبہ خدائے پاک، نہ ہو سستی نہ غفلت کا بھی غلبہ خدائے پاک۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا عبادت کا کیا خوب ذوق تھا۔ عبادت میں رکاوٹ بننے والی نیند کو بھگانے کی خاطر کیسے کیسے عجیب و غریب انداز اختیار کیے جاتے تھے۔ یقیناً ان کی اور ہماری نمازوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول ہے، انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے، اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔ تو نماز پرسکون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سکون، جتنا سکون نماز میں حاصل کرتا ہے اتنا سکون اسے قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ الہی نمازوں کا جذبہ عطا کر، نمازوں کے شیدائیوں کا بھلا کر۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد اور زاہد اور خوف الہی میں ڈوبے ہوئے عالم باعمل تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت وعید اور عذاب کی آیات پڑھ کر لرزہ برندام بلکہ کبھی کبھی خوف خدا سے بے ہوش ہو جایا کرتے۔
ایک دن فجر کی نماز میں جیسے آپ نے پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 8 اور 9 فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ کو تلاوت کیا، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے۔ تلاوت کی تو نماز کی حالت میں ہی آپ پر خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لرزتے کانپتے ہوئے زمین پر تشریف لائے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ پاک سے ملنے یعنی انتقال تک اپنے پہلو زمین پر نہ رکھوں گا، یعنی لیٹوں گا نہیں، نوافل وغیرہ میں وقت گزاروں گا۔ پھر 40 سال سے زیادہ عرصہ اس قسم پر قائم رہے۔ جب آخری وقت آیا اور نزع یعنی روح نکلنے کی سختیوں نے زور پکڑا، اس وقت بھی بجائے لیٹنے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹی نے عرض کی ابو جان اگر آپ لیٹ جائیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کر لیا تو اللہ پاک سے مانی ہوئی نذر اور اس سے اٹھائی ہوئی قسم پوری نہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی مولا عبادت کا جذبہ عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم